اور آپ سب کی تالیوں کی گونج میں وہ شخص جو کٹورے میں چاند کو اتار دیتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے اور اپنے اسٹائل اور اپنے مخصوص ادا سے، میں اسے آواز دے رہا ہوں. نام ہے شکیل جمالی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شکیل بھی ہیں اور جمال بھی رکھتے ہیں. زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب شکیل جمالی صاحب. بہت شکریہ قاسم امام صاحب. میرے کئی عزیز ہیں آج مجمع میں. خیر بہت عمدہ. سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آج کا ان کا لفافہ تھا انہوں نے اس ٹرسٹ کو پیش کیا ہے، یہ ان کے جذبے کو سلام، اور ظاہر بات ہے کہ یہی جذبہ تمام لوگوں میں ہونا چاہیے. قاسم امام صاحب جیسا میں عرض کر رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ ایک بہت عمدہ ناظم کے ساتھ ساتھ ایک نامشق شاعر بھی ہے. اچھا وہ بھی ناظم ہے اور میں بھی ناظم ہوں، تو اتفاق سے یہ طے ہوا کہ کوئی بھی مولوی اپنا نکاح خود نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے دوسرا مولوی درکار ہوتا ہے. تو بالکل تقریباً وہی آج فریضہ قاسم امام صاحب نے انجام دیا ہے. بالکل صحیح مولوی پکڑا ہے. یہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس وہ پرنٹڈ پرفارما بھی ہے کہ جو آج نئے زمانے میں جس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی عزیز ہیں میرے، خلیل ظاہر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پڑوسی نظام الدین راہین صاحب بیٹھے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے سب آپ لوگوں کی موجودگی میں. اور ہمارے دوست فاروق سید، ان کی موجودگی میں شعر پڑھا جا رہا ہے. تو میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. عزم شاکری ظاہر ہے ہمارا بڑا چہیتا اور بڑا پیارا شاعر ہے، اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے تحت میں بھی اور ترنم میں بھی بہت اچھی شاعری سنائی. میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں تک پہنچوں، اور تھوڑا سا آپ بھی ذرا سا میرے ساتھ کچھ تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائیے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مطلب دیکھیے گا کہ اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا، اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا، تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا. اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا، تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا. چلو چلو ہم ہی سہی ساری برائیوں کا سبب، تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا. چلو ہم ہی سہی ساری برائیوں کا سبب، مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا. چلو ہم ہی سہی ساری برائیوں کا سبب، مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا. اور دو شعر تین شعر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. دیکھیے گا کہ دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا. اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا. دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا. وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی. وعدے پہ نہ آؤ گے، دل اس کی محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا. سہیل صاحب یہ شعر آپ کی خدمت پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سی توجہ آپ کی چاہیے. اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا، وہ تھا کہ وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی. قانون کو توڑو گے تو چالان تو ہوگا. وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی. آئیے تشریف لائیے بیٹھیں. وعدے پہ نہ آؤ گے تو تفتیش تو ہوگی، قانون کو توڑو گے تو چالان تو ہوگا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا نازک سا موضوع ہے. دیکھیے گا کہ ہم نے تو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، ہم نے تو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، وہ تاج محل دیکھ کے حیران تو ہوگا. ہم نے تو اسے ایک انگوٹھی بھی نہیں دی، وہ تاج محل دیکھ کے حیران تو ہوگا. ایک مطلع پڑھ رہا ہوں، دو تین شعر ہیں اس کے. دیکھیے گا آج کے جو حالات ہیں، آپ کو لگے گا کہ بالکل آپ کے آس پاس کی زندگی سانس لے رہی ہے مصروں میں. الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، کوئی انسانی دماغ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ چل نہیں رہا ہے، بغیر مطلب کے بغیر غرض کے کوئی بات نہیں کرتا. الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں. الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں. ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں.
ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے۔ پھر سے سنیے، الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں۔ صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے۔ گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں۔ ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے۔ زندگی اور موت کے حوالے سے بہت سے اشعار آپ نے سنے ہوں گے، میں یہ 2 مصروں میں ایک اپنا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے، ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے۔ ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں۔ آج کے حالات اور آج کا جو ایک اشارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وقت نہیں لگے گا پہنچنے میں۔ آ جائیے میشر بھائی، آ جائیے۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں۔ آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی۔ آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی۔ آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں جس طرح سے جو چیزیں، جو سچائی آپ کے سامنے ہے، لیکن بہت جی، آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی۔ آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حقائق کچھ اور ہیں اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے، وہ صورتحال ہے۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا آج کے حالات اور میرا ایک مشورہ قوم کے لیے، کس طریقے سے کس حکمت عملی سے کام کرنا ہے۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے۔ اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے۔ اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ اور یہ اگر فوٹو ہو گئے ہو تو ذرا سا بیٹھ جائیے آپ، مجھے ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں۔ مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے۔ اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا تمام دوست بیٹھے پیچھے، ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ شعر، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ یہ شعر خاص طور سے کہ یہ کام سخت بہت ہے مگر خدا کی قسم۔ ابھی دن میں بات ہو رہی تھی سہیل صاحب سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو آدمی کا، کسی ملازم کا پی ایف ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ، اس سے زیادہ حلال کی کمائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بڑے نیک مقصد میں انہوں نے لگائی، تو مجھے یاد آیا وہ شعر، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے۔ یہ کام سخت بہت ہے مگر خدا کی قسم، یہ کام سخت بہت ہے مگر خدا کی قسم، حلال رزق اسی نوکری سے لینا ہے۔ یہ کام سخت بہت ہے مگر خدا کی قسم، حلال رزق اسی نوکری سے لینا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا بھائی میشر، آپ دیکھیے گا، آپ کے مطلب کا شعر ہے کہ وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا،
وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا، اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا، وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا، اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ اور کوئی شعر پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ ٹھیک، دیکھیے کیا پڑھتا ہوں کوئی شعر آپ کی خدمت میں۔ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا آپ کو آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ آج اگر ڈاکٹر محمد سہیل لوکھنڈوالا ہیں تو اس کے پیچھے ان کی برسوں کی محنتیں، ریاضتیں اور خدمتیں شامل ہیں، تو دنیا آسانی سے آپ کو تسلیم نہیں کرتی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور شعر سنیے گا یہاں سے۔ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ شعر سنیے گا، بڑا عزیز ہے مجھے۔ ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے۔ اور مشاعرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی خوبصورت محفلیں کتنی ہوتی ہیں ہندوستان میں، ورنہ وہی ٹریڈیشنل جو خراب مشاعروں کی روایت ہے اس سے ظاہر نقصان پہنچ رہا ہے اردو۔ غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے، سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی دو مصروں میں دیکھیے، جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے، سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے۔ شعر سنیے کہ رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، ہمیں سویرے کام پہ جانا کام پہ جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ موت ایک ایسی بڑی سچائی ہے کہ اس کے ہاتھ کے آگے یہ موٹی موٹی دیواریں، یہ قلعے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے، لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور یہ شعر میں سہیل صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور انہی کے حوالے سے پڑھوں گا یہ شعر۔ دل سب سے محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے، دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے، دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے، اشک پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے۔ یہ بھی ہندوستان بول رہا، دیکھیں دونوں مصروں میں کہ کچھ ہے اور کچھ بیان کیا جا رہا، اشک پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے، اشک پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے، ایسی دفعہ نہ لگا جس میں ضمانت ہو جائے میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے، ایسی دفعہ نہ لگا جس میں ضمانت ہو جائے میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے۔ اور وہ جو عالمی طاقتیں ہیں کہ جہاں جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں، ان کی نظر ایک شعر، میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے، کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر، کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر،
कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए, किन जमीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए। एक बड़ा जाती सा शेर है, इसमें आपकी खिदमत में पढ़ता हूं, देखिएगा खास तौर से। कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। बड़ा जाती सा शेर पढ़ रहा हूं। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। हो गई है मेरी उजड़ी हुई दुनिया आबाद, मैं उसे ढूंढ रहा हूं ये बताने के लिए। हो गई है मेरी उजड़ी हुई दुनिया आबाद, मैं उसे ढूंढ रहा हूं ये बताने के लिए। आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखिएगा कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं ये बताने के लिए। आज के हालात की नजर ये शेर के नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान चलाने के लिए। नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत करम, बहुत मेहरबानी।